یہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو طرح کے مسئلے آتے ہیں. کچھ مرد کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل سختی نہیں محسوس ہوتی جب ہم بیگم کے پاس جانا چاہتے ہیں, ہمیں سختی نہیں ہوتی. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مرد کہتے ہیں جی سختی تو آ جاتی ہے لیکن اس کی ڈیوریشن بہت تھوڑی ہوتی ہے, میں بائی دا ٹائم بیگم کے پاس پہنچتا ہوں تو وہ میرا ڈسچارج ہو جاتا ہے. تو یہ دو طرح کے مسئلے ہیں اور ان کا بہت گہرا تعلق ہے ہماری ذہنی اس سے ریلیکسیشن سے. جن کی پرسنالٹی میں سٹریس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے ان کو یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ جب شادی کی رات ہوتی ہے وہ بچی اتنی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے اور ہسبینڈ کا ہوتا ہے کہ آج رات کو انٹرکورس ہو جائے, اس چکر میں وہ بہت سچویشن بگڑ جاتی ہے. عموماً بچیاں جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں آ رہی ہوتی ہیں, ان کو سٹچز ریکوائرڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنی بری طرح ان کو انجریز ہو جاتی ہیں. سو یہ ذکر کیا کہ ایک شادی نئی ہوئی تھی ان کی, انہوں نے ذکر کیا جی 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے میرا میاں ایجیکولیٹ نہیں کر پاتا. تو پتہ کیا چلا کہ دوستوں نے اس کو کچھ دوائیاں دے دی تھیں جس سے اس کی ایجیکولیشن پرولونگ ہو رہی تھی. اب اس کی وجہ سے جب روز 1 گھنٹہ انٹرکورس ہو رہا تھا تو وہ بچی کے اندر زخم بن رہے تھے. اس لڑکے کی دوائیاں چھڑوائیں تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا, کیونکہ اس کو ان دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس کو کوئی کمزوری ہی نہیں تھی. جب آپ ایک غلط مقصد کے لیے دوائی دے دیں گے ایک غلط بندے کو تو پھر تو یہی ہوگا, اگر ضرورت ہے ضرور دوائی لیں, لیکن اگر نہیں ضرورت تو یا آپ کو یہ غلط دوائیاں لینے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. سو یہاں پہ دوبارہ یہی آ جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اپنے والدین یا کسی بڑے سے مشورہ کریں رادر دین کہ اپنے دوستوں یاروں سے ڈسکس کریں. دیکھیں جو حکیم یا کویکس جن کو ہم کہتے ہیں, جن کے پاس کوئی میڈیکل ڈگری نہیں ہے اور وہ کام کر رہے ہیں, کوشش کیجئے کہ ان سے ذرا پرہیز ہی کیجیے, کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی دوائی آپ کو دے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی آپ کا فائدہ کرے گا. بہت سے لوگ جاتے ہیں, ان کو آسان لگتا ہے بجائے اس کے کہ ڈاکٹر پہ آئیں اپنی جنسی کمزوری کے لیے وہ حکیموں کے پہ چلے جاتے ہیں. اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ جب ہمارے پاس پہنچتا ہے تو وہ اتنی سچویشن بگڑ گئی ہوتی ہے کیونکہ ان کو طرح طرح کی غلط دوائیاں ادویات دی گئی ہوتی ہیں. اس سے بچنے کے لیے بہترین ہے کہ آپ کسی بے شک حکیم کے پاس جائیے, حکمت میں بھی بہت وہ کہتے ہیں نا ہے, لیکن کسی رجسٹرڈ حکیم کے پاس جائیے. یہ چھوٹے چھوٹے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے دفتر کھولے ہیں, جن کے پاس کوئی اپنی وہ نہیں ہے کوالیفیکیشنز, ان سے ذرا پرہیز کریں. ڈاکٹرز کنسلٹنٹس جو پراپر ہیں یا پراپر جن کے پاس حکمت کی ڈگریز ہیں, جو بڑے بڑے حکیم ہیں ان کے پاس جائیے بے شک, لیکن یہ کہ جو کویکس ہیں جو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی ڈگریز نہیں ہیں ان سے ذرا اوائڈ کیجیے. سیکس ایجوکیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پاکستان میں. لڑکوں اور لڑکیوں کو اتنی ہی نالج ہے جو انہیں میڈیا کے تھرو مل جاتی ہے, جو دوستوں نے بتا دیا. بہت ضروری ہے, ٹائمز بدل رہے ہیں کہ والدین کو بچوں کو بٹھا کے آیا کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی, جب وہ پیوبرٹی پہ پہنچ جائیں, جب وہ اس میں بالغ ہو جائیں, ان کو بٹھائیں, ان کو ہر چیز سمجھائیں کہ اس طرح ہوتا ہے, اس طرح کرنا ہے اور غلط آپ نے اس میں نہیں جانا طرف. اور جب شادی بھی ہو اس وقت بھی یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ بہت ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ جب شادی کی رات ہوتی ہے وہ بچی اتنی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے اور ہسبینڈ کا ہوتا ہے کہ آج رات کو انٹرکورس ہو جائے, اس چکر میں وہ بہت سچویشن بگڑ جاتی ہے. عموماً بچیاں جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں آ رہی ہوتی ہیں, ان کو سٹچز ریکوائرڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنی بری طرح ان کو انجریز ہو جاتی ہیں. سو یہ چیز ماں باپ نے دونوں کو سمجھانی ہے, لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی, کہ کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے, کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. اور اس چیز کو بچایا جا سکتا ہے صرف تھوڑا سا اگر ماں باپ اپنے بچوں کو تھوڑی سی گائیڈنس دے دیں کہ شادی ہوئی ہے, ضروری تو نہیں کہ فرسٹ نائٹ اگر نہیں ہو رہا تو آپ نے زور زبردستی سے کرنا ہے, تھوڑا سا ٹائم دیں. لڑکیوں کو بھی کبھی کبھار تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, وہ ڈری ہوتی ہیں, گھبرائی ہوتی ہیں, ایک نئی جگہ پہ آئی ہوتی ہیں. اور عموماً پاکستان میں ارینج میرجز کا بہت کانسیپٹ ہے, تو وہ لڑکی نے تو پہلے لڑکے کو بھی نہیں دیکھا ہوتا, سو اس کے لیے تو بالکل ایک اجنبی ہے. تو یہ لڑکوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دیں اس کو, اور آرام سے اگر اس کو لے کے چلیں گے تو دونوں کے لیے بہتر ہوگا. پھر جب وہ انجری ہو جاتی ہے تو 1-2 مہینے کے لیے تو ویسے ہی ریسٹ ہو جاتا ہے, انٹرکورس ہو ہی نہیں پاتا کیونکہ وہ بیچاری اتنی تکلیف میں ہوتی ہے. تو اس سے بہتر نہیں کہ اگر وہ لڑکا تھوڑا سا صبر کر لے, ہفتہ 1.5 جو ہے وہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور پھر پراپر طریقے سے ہو تو وہ دونوں کے لیے بہتر ہو جائے گا. اور بالکل اس کے لیے جیلز بھی اویلیبل ہیں. فرسٹ نائٹ میں ظاہر مشکل ہوتا ہے جب فرسٹ ٹائم انٹرکورس ہو رہا ہو تو, لیکن یہ سارا تبھی پاسبل ہے جب ان کو کوئی بڑا گائیڈ کرنے کے لیے ہو, یا وہ کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لیں شادی سے پہلے کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلیں. ہم لڑکا آ جائے بے شک کہ میں اس کو کیسے لے کے چلوں اگر وہ ماں باپ سے گھبرا
جا رہا ہے. لیکن یہ کہ بہت ضروری ہے کہ ہم کھل کے ان چیزوں کو ڈسکس کریں. اس میں کوئی شرم نہیں ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہم پراپر چینل کے تھرو ہم دوستوں یاروں کو پریفر کرتے ہیں اور وہ ہر طرح کے غلط مشورے دیتے ہیں. ایک مجھے یاد ہے ایک پیشنٹ, اینڈ میں بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی انفارمیشن ہے. اگر آپ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ پہنچا ہے, آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان سے شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو. اور یہ جو ٹاپکس ہیں, یہ جو عام طور پہ ڈسکس نہیں ہوتے وہ اس چینل پہ ڈسکس ہوتے ہیں, اس کو پروموٹ کیجئے. اینڈ ایز وی آل نو, knowledge is power and we need to spread this power. Thank you so much. If you like this video, please subscribe and ring the bell.